ناظرین السلام علیکم. آج یوم شہدائے کشمیر پوری دنیا میں منایا گیا ان کشمیریوں کی خاطر جنہوں نے اپنے آزادی کے لیے، جنہوں نے اپنی بقا کے لیے، اپنے خود مختاری کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی جینے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اس اذان کو مکمل کیا جو اس وقت کی ڈوگرا راج کی فوج مسلمانوں کو وہ اذان مکمل نہیں کرنے دے رہی تھی. تو وہ ایک آغاز تھا کشمیر میں آزادی کا، کشمیر میں اویئرنیس کا، کشمیر میں خود مختاری اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا. تو اس پر ہم پروگرام کے شروع میں میرے پروڈیوسر جواد ستی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ وہ دیکھ لیجئے، پھر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. کو شہید ہونے کا جذبہ وراثت میں ملا ہے، خون بہانے کا جذبہ اس فوج کے سامنے جو کبھی بھی کسی بھی وقت میں قابض ہو، وہ ڈوگرا کی فوج ہو یا دہشت گرد نریندر مودی کی فوج ہو. کشمیر کی عوام کا جذبہ آج بھی وہی ہے جو 1931 میں تھا کہ بغیر کسی خوف کے موت کو اس لیے قبول کیا کہ نہیں کمپرومائز ہو سکتا، نہیں اس بات پر اتفاق ہو سکتا کہ کوئی کشمیر پر آ کر حکمرانی کرے. ہندوستان اور بی جے پی جو مرضی کرتے رہیں، جو مرضی قوانین بناتے رہیں، جو مرضی رولز اینڈ ریگولیشنز کشمیر پر امپلیمنٹ کرتے رہیں، کشمیر کی عوام آزادی لے کر رہے گی اور پاکستان بطور خود مختار ریاست، بطور ایک رسپانسیبل کنٹری، کشمیر کی جو آزادی کی تحریک ہے اس کو سیاسی طور پر ہمیشہ سپورٹ کرتا رہے گا. اور اس کے لیے پاکستان کی کوئی بھی گورنمنٹ ہو، وہ زرداری صاحب کا خطاب ہو یونائٹڈ نیشن میں، وہ نواز شریف صاحب کا ہو، وہ عمران خان صاحب کا ہو، بغیر کسی سیاسی اختلاف کے کشمیریوں کے حق میں ہمیشہ آواز پاکستان کی جانب سے اٹھتی رہی ہے اور اٹھتی رہے گی. آج کے پروگرام کی جانب بڑھتا ہوں. مجھے جوائن کر چکی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر رہنما اور نیشنل اسمبلی شعلہ رضا صاحبہ. شعلہ صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اور پاکستان مسلم لیگ نون سے مجھے جوائن کر چکے ہیں سینئر رہنما ممبر پروونشل اسمبلی جناب ہنا پرویز بٹ صاحبہ. اگر جوائن کر چکے ہیں، اگر نہیں کیا تو جب وہ جوائن کریں گے ان کا شکریہ. پاکستان تحریک انصاف سے سینئر رہنما مسرت جمشید چیمہ صاحبہ بھی جوائن کر چکے ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ. تو ناظرین آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. بڑی امید ہوتی ہے اس ووٹرز کو، ان تمام ووٹرز کو، میں بھی ووٹر ہوں، آپ سننے والے ووٹرز ہیں، کہ ہم نے ووٹ دیا ہے تو ہمارے مسئلے حل کیے جائیں، ملک کا مسئلہ حل کیا جائے، ملک کے معاشی حالات کو بہتر کیا جائے، ملک کی حالت کو بہتر کیا جائے. اگر نہیں بدلتی ملک کے حالات کو حکومتیں تو احتجاج کیا جاتا ہے. اور سب سے پہلے جو احتجاج کا حق سمجھا جاتا ہے یا جس سے توقع کی جاتی ہے جو احتجاج کرے گا، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بھی ووٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن بڑی مایوسی ہوتی ہے جہاں ہم 2 سال کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں حکومت وقت کی، وہیں مایوسی اپوزیشن کے کردار کو دیکھ کر بھی ہوتی ہے کہ اپوزیشن ایک بڑا احتجاج ریکارڈ نہیں کر پائی. اپوزیشن کے پاس ایک بڑا گراؤنڈ تھا مہنگائی کو لے کے، کرونا کو لے کے، چینی بحران کو لے کے، گندم بحران کو لے کے. اور اس سے پہلے 2 سال کی آپ بڑی ڈیولپمنٹس دیکھ لیں جو ملک میں نہیں کر پائی، ناکام رہی حکومت، اور اس پر اپوزیشن ایک اچھا احتجاج کر سکتی تھی کیونکہ جمہوری ملک ہے. جمہوری ملک میں احتجاج کرنا کوئی غلط بات نہیں ہوتا. لیکن یہ ایک چیپٹر مایوس کن رہا اپوزیشن کی جانب سے. لیکن اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آج کی جو پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے ایک لمبی چوڑی الزامات کی لسٹ ہے، جس میں کرپشن کی بات کی انہوں نے اور جس میں حکومت کی پرفارمنس کی بات بھی کی. گو اس کا جواب مراد سعید صاحب نے دے دیا تھا، لیکن چاہوں گا ہم آغاز اسی سے کریں. اور مسرت جمشید چیمہ صاحبہ اگر میرے ساتھ لائن پر ہیں اور وہ سن رہی ہیں مجھے. مسرت صاحبہ، بلاول صاحب کے جو اعتراضات اور تحفظات ہیں وہ اس ملک میں کرپشن کے حوالے سے، انہوں نے کہا ہے کہ تاریخ کی کرپٹ ترین گورنمنٹ ہے آپ کی اور کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے جہاں کرپشن نہ ہو رہی ہو. تو اس ملک میں کرونا سے بھی بڑا مسئلہ بنا دیا ہے بلاول صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ کرونا سے ہمیں ڈر نہیں لگتا، اگر احتجاج کرنا ہوا جو کہ انہوں نے کہا کہ وہ کریں گے تو وہ اس احتجاج سے بھی پیپلز پارٹی گریز نہیں کرے گی. مسرت صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عدنان. سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ جو بلاول کو میرا مشورہ ہے کہ ان کو اپنا اسکرپٹ رائٹر چینج کرنا چاہیے. اور بیسکلی سب سے زیادہ جو کہ زرداری کا فرزند جب کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا وہ بات کرے تو یہ بات جچتی نہیں ہے، جبکہ سندھ میں انہوں نے جو عوام کا حال کیا اور اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ان کو آج بھی سندھ میں ان کی حکومت ہے، میں بھی تھی، اس سے پہلے ان کی سینٹر میں حکومت تھی، اور پھر اس کے بعد اور پھر جو انہوں نے زبان اور جو انہوں نے جو ان کے جو دیکھیں یہ بلاول کے الفاظ تو تھے مسرت صاحبہ بلاول کا ہمارے پاس شارٹ پڑا ہے.
آپ نے سن لیا ہوگا مسرت صاحب. میں چاہوں گا ایک دفعہ ذرا ریمائنڈ کے لیے بھی ذرا چیزیں فریش ہو جائیں کہ پوائنٹس کیا کیا ہیں جن پر میں آپ کا رسپانس سن لیجئے بلاول صاحب کا. پورا پنجاب جادو اور کرپشن سے چل رہا ہے. ہر ڈسٹرکٹ, ہر ڈی سی, ہر ٹھیکہ, ہر عہدہ, ہر اپوائنٹمنٹ آپ پوچھیں کون اپوائنٹ کرتا ہے اور پیسہ کہاں جاتا ہے. سوال آپ نہیں پوچھیں گے. بلینٹری سونامی میں کرپشن, معلوم جبا میں کرپشن, کے پی کے نے تو کرپشن کا ریکارڈ توڑ دیا. وہاں کے لوگ شرمندہ ہو گیا کہ آپ نے اتنا کرپشن کیسے کر دیا. ان کا فورن فنڈنگ کیس میں کرپشن. اکبر ایس بابر آج تک رو رو کر کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کرپشن کیا. عمران خان نے خود کرپشن کیا. میڈیا چپ, نیب چپ, الیکشن کمیشن اس پر ڈیٹ پر ڈے کہ یہ تو کوئی سو موٹو نہیں, یہ سست روی کا شکار نہیں, اس پہ کرپشن نہیں. حد ہوتی. جی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ. دیکھیے عدنان, میں نے ان کی پریس کانفرنس پہلے ہی سنی ہوئی تھی اور اب مجھے تھوڑا سا وقت دیں تاکہ میں ان کے ایک ایک پوائنٹ کا آنسر کر سکوں. گرانٹڈ 3 منٹ آپ کو دے دیے, 180 سیکنڈ سٹارٹ. اچھا عدنان, سب سے پہلے تو یہ کہ یہ شخص جس کا نام بلاول ہے یہ ایک فیک پرچی کی پیداوار ہے. اس کی کوئی پولیٹیکل سٹرگل نہیں ہے. پہلے اس کو اپنا سیاسی عمر اور سیاسی قد کاٹ عمران خان کے برابر کرنا پڑے گا. جن کو یہ کہہ رہے تھے کرپشن چارجز لگا رہے تھے, اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ نے انہیں تو صادق اور امین کا کریڈٹ جاتا ہے اس لیے کہ عدالت نے ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا. لیکن ان تین کو سب سے پہلے تو ایان علی کے اس اکاؤنٹ کا منی ٹریل دینا چاہیے جس پہ اس کے کچن کا اور اس کی پارٹی کا خرچہ چلتا ہے. اس کے بعد بلاول دیکھیں, سب سے پہلے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جو ایک ہمارے ہمسایہ ملک نے ایز اے سالیڈیرٹی ان کی فرسٹ لیڈی نے جو ہاتھ دیا تھا وہ تک تو یہ کھا گئے, وہ تک تو یہ لے گئے. ہر سکینڈل میں راؤ شکیل کا نام, حامد سعید کاظمی کا نام, وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا نام بلاول بھول گئے ہیں. کرپشن کو ایک سائڈ پہ رکھو. سب سے پہلے تو بلاول سے کبھی آپ نے ان کے منہ سے ان کی والدہ کی جن کے نام کا سیاست کی وجہ سے آج یہ بندہ سیاست میں, ورنہ اس کو کوئی کسی اور پارٹی سے یہ ٹکٹ کے لیے رجوع کرے گا تو اس کو کوئی ٹکٹ نہیں دے. انہوں نے اپنی والدہ کے قتل کا کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ماموں کا قتل جو کہ ان کے اپنے والدہ کے دور حکومت میں ہوا تھا, ان کے والد صاحب کے دور حکومت میں ہوا تھا, اس کا کیا کیا انہوں نے؟ تو مسرت صاحبہ سوال جو بلاول صاحب نے اٹھایا وہ بطور صحافی میرا سوال ہے آپ سے کہ بی آر ٹی میں کرپشن کی بات انہوں نے کی, انہوں نے پی آئی اے میں کرپشن کی بات کی, انہوں نے فورن فنڈنگ کی بات کی. تو میں تو یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ تو ایک مورل گراؤنڈز پر آنے والی گورنمنٹ ہے, آپ مجھے میرے سوالوں کے جواب دیں گی. مجھے پتا ہے کہ بلاول صاحب کس طرح آئے, کس طرح بلاول صاحب کی پارٹی ہے, سندھ میں کیا ہوتا ہے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, وہ بھی میں کر لوں گا. پہلے میرے سوال کا جواب دے دیجیے آپ. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کے پی کی کرپشن کی بات کریں, کے پی کے میں پرفارمنس کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ آئی. کے پی میں یہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے کہ ایک دفعہ جس نے گورن کیا وہ دوبارہ اس کو ووٹ ملے. میں بلاول کو یہ چیلنج کرتی ہوں کہ اگلی دفعہ ہم آپ کے صوبے میں آپ کی ضمانتیں ضبط کرائیں گے. جیسے پنجاب میں آپ کو 250 ووٹ ملتا ہے, 200 ووٹ ملتا ہے, ہم آپ کو آپ پنجاب میں آ کے یہ نعرے, پڑھے لکھے نعرے جو کوئی آپ کو لکھ کے دے دیتا ہے, مارنے سے نہیں چلے گا. اس دفعہ مقابلہ عوام کریں گے, پرفارمنس ورسز سندھ میں بھی کریں گے. عدنان, میں نے یہ دو چیزیں اس لیے ہائی لائٹ کی ہیں کہ یہ عوام کو بے وقوف نہ بنائے. جس عورت کی وجہ سے آج اس پوری پارٹی کی پالیٹکس ہے, ان کی شہادت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, اس پورے خاندان کے ساتھ. شیلا رضا صاحب گاٹ دا پوائنٹ. میم میرے سوال کا جواب نہیں آیا, میں بتا رہا ہوں کلیئرلی, میرے سوال کا جواب مسرت جمشید چیمہ نے نہیں دیا. بہرحال میں پارٹی رسپانس لے لوں پیپلز پارٹی کا. شیلا صاحبہ اوور ٹو یو. سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا, اور میں سلام کرتی ہوں کشمیر کے ان 22 نوجوانوں کو کہ جنہوں نے آذان کو بھی بلند کیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشخبری بھی دیتی ہوں کہ آج 1 مہینے بعد میرا کووڈ ٹیسٹ نیگیٹو ہو گیا. بہت مبارک ہو سب سے پہلے تو میں مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, اور وہ ریکور کر جائیں. میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے چیئرمین بلاول کو. آپ یہ مشورہ عمران صاحب کو جو اتنے یو ٹرن لیتے ہیں. سیکنڈ بات یہ کہ الحمدللہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے لیے فخر ہے کہ وہ بی بی شہید اور زرداری صاحب کے بیٹے ہیں. آپ انہیں فرزند زرداری کہیے شوق سے, لیکن ٹیریان کو دختر وزیر اعظم کے نام پر الیکشن کمیشن میں رجسٹر کرا دیں تو بہت بہتر ہوگا. دوسری بات جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ جب زرداری صاحب کو کرپٹ کہتی ہیں تو 11.5 سال یہ شوق پی ایم ایل این نے بھی پورا کیا, انہیں جیل میں رکھا, کوئی ایک کرپشن ثابت نہیں ہوئی.
کوئی ایک کرپشن اس کے بعد وہ صدر مملکت بنے, اور آج ایک سی پیک جس کو آپ نے بگاڑ دیا, آج اس سی پیک جو ہے وہ ملک کی لائف لائن ہے. آج ملک کا سر بلند ہے کہ ہم نے سلالہ کے واقعے پر جو ہے ہم نے نیٹو کی سپلائی لائن بند کر دی تھی. آج ہم خوش ہیں کہ ہم نے شمسی ایئر بیس واپس لیا تھا. آج ہم خوش ہیں کہ 18ویں ترمیم ہو چکی اور الحمدللہ صوبے خود مختار ہیں, اور 58 2B کا خاتمہ ہو چکا کہ میرے ہم وطن نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. آپ فی الحال اس پہ خوش ہوں. لیکن سیاسی قد کی بات کی ہے, مطلب جو سیاسی اسٹرگل عمران خان صاحب کی ہے میم, وہ بلاول صاحب کی نہیں ہے. وہ تو اس پہ تو وہ کلیم کر سکتی ہیں نا. سیاسی قد کی جو بات ہے وہ یہ ہے جی کہ این اے سیٹ پر وزیر اعظم کے لیے بھی این اے ہی کی سیٹ پہ جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے وہ چاہیے ہوتی ہے, اور بلاول صاحب نے بھی این اے کا الیکشن لڑا ہے, اس میں کامیاب ہو کے آئے ہیں اور ایک پارٹی کے سربراہ ہیں. آج اس پارٹی کے کم ووٹ سے ہی, ایک صوبے میں حکومت سے ہی, لیکن یہ تو جمہوریت ہے. الحمدللہ جب بھی آئے ہیں ہمیں کسی کی سپورٹ نہیں آئی, ہمیں کبھی کسی نے الیکٹڈ ہی کہا ہے, سلیکٹڈ نہیں کہا. دوسری بات جو ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں, حامد رضا کاظمی جو ہیں وہ اپوزیشن میں باعزت بری ہوئے اور ہمارے زمانے میں وہ جیل میں رہے کیونکہ ہم جو ہے وہ احتساب پہ یقین رکھتے ہیں. آپ کے لوگوں کی طرح آزاد نہیں تھے جیسے آپ کے لوگ آزاد پھر رہے ہیں. دوسری بات جو ہے والدہ کا قتل اور ماموں کا قتل, یہ کوئی پرانا زمانہ نہیں ہے کہ حکمران جو ہے وہ رات کو بھیس بدل کے قاتل ڈھونڈے. یہ اداروں کا کام ہے. یہ تو آپ کو پوچھنا چاہیے کہ ملک کی 2 دفعہ وزیر اعظم رہنے والی خاتون کا 8 بار بینچ کیوں ختم ہوا, کیوں جو ہے اس طرح سے یہ سب ہوا. آپ تو کورٹ کے نظام کو صحیح کرنے آئے ہیں نا, یا صرف چیئرمین نیب کی ویڈیو بنا سکتے ہیں. سیکنڈ بات یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کیس کا جو ہار والا کیس ہے, کبھی اس کا فیصلہ پڑھیے گا پھر بولیے گا. فیصلہ کیے بغیر, اگر آپ پڑھے بغیر بولیں گی تو پھر اگلے فیز میں اس کا آپ کو فیصلہ سناؤں گی جو یوسف رضا گیلانی کے حق میں ہے. تھرڈ بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں, پورے ملک یہ سمجھتا ہے کہ آپ کس طرح جیت کے آئے ہیں اور تو ہم تو 3ری دفعہ جیتے ہیں. ہماری سندھ میں بہت اچھی پرفارمنس ہے. ہمارے ہاسپٹلز کا یہ تو پھر مطلب الزام کا جواب الزام ہے شہلا صاحبہ. مطلب میں آپ دونوں سے ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہوں کہ میرے سوال جان علی جو ہے وہ عدالتوں میں پیش ہوتی رہی, عدالتوں نے انہیں باہر جانے کی اجازت دی. آپ کیوں لکیر پیٹ رہی ہیں؟ یہ بتائیں کہ جہانگیر ترین کیسے باہر چلے گئے, اس پہ بات کریں. آپ کہتی ہیں صادق امین آپ کے وزیر اعظم سائیڈوں میں ڈاکو بیٹھے ہوئے. لیکن اس بحث میں میم یہ سوال تو پھر دب گیا کہ کرپشن. اب پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے کرپشن کی, اب بلاول صاحب کہتے ہیں. مسرت صاحبہ جی میں ان کے جی ہیلو کرتی ہوں. اچھا میں مسرت صاحبہ, ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے بھی جوائن کر لیا, رسپانس لے لوں. ہنا پرویز بٹ صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بلاول صاحب نے تو بڑا بلنٹلی بول دیا کہ کہاں کرپشن ہو رہی ہے. مطلب ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نون لیگ آگے بڑھتی, اپوزیشن لیڈر کی جو اہم آفس ہے وہ آپ کی پارٹی کے پاس ہولڈ کرتا ہے, تو اس طرح کی چیزیں اپوزیشن کے بڑی پارٹی کو ہائی لائٹ کرنی چاہیے تھی. تو کیا آپ اپوزیشن کے میں بلاول صاحب کے جو الزامات لگائے گئے الزامات ہیں ان کو انڈورس کرتی ہیں بطور اپوزیشن پارٹی میم؟ ہنا پرویز بٹ صاحبہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو عدنان فار انوائٹنگ می ٹو دا شو. لیکن سب سے پہلے میں سٹارٹ اس چیز سے کرنا چاہوں گی جس سے آپ نے اپنا شو سٹارٹ کیا. 13 جولائی 1931 جو ہے وہ پاکستان کی اگر ہم دیکھیں ریاستی ظلم کی تاریخ سیٹ کی تھی اس نے, اور اس میں 2 امپورٹنٹ انسیڈنٹس 13 جولائی کو ہوئے. پہلا 13 جولائی 1931 میں وہ انسیڈنٹ ہوا جس میں 22 کشمیری جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا, اور ان کا بھی ریزن جو تھا وہ سیریز آف انسٹنسز تھے. اس میں ایک ریزن یہ تھا, سب سے پہلے جو انسیڈنٹ ہوا اس میں ایک ہندو جو ہے وہ اس نے اسلام پہ کنورٹ کیا اور اس کی وجہ سے ان کو رائٹس نہیں ملے, رائٹ سے محروم کیا گیا. اس کے بعد ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں قرآن کی بے حرمتی ہوئی, اور تیسرا ایسا انسٹنٹ تھا جس میں عبد القدیر کو ان کے اوپر ان کو سزا سنا دی گئی, اور ان پہ جب لوگوں نے باہر نکل کے پروٹیسٹ کیا تو 22
کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا. تو سب سے پہلے تو 1931 میں 13 جولائی کو کشمیریوں کو شہید کرنے گیا ایک انسٹنٹ ہوا. لیکن میں اس کے بعد دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ چیز بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو شاید یاد ہو 13 جولائی 2018 میں میاں نواز شریف صاحب اپنی بیٹی مریم بی واپس لاہور آئے, اور دس از 13 جولائی 2018 جب میاں صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی بیمار اہلیہ کو چھوڑ کے اور مریم بی بی اپنی بیمار والدہ کو چھوڑ کے لاہور واپس آئی گرفتاری کے لیے, اور فیک کیسز میں ان کو گرفتار کیا گیا. اور یہ 2 سال پہلے کی بات تھی, اور اگر شاید وہ تب واپس نہ آتی تو جو ابھی فیصلہ جج کے خلاف آیا وہ نہ آتا. تو وہ اس وقت ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو جاری رکھنے کے لیے وہ آئیں, اور اس کے بعد یہ 2 سال کی انہوں نے بڑی ٹف ٹائم گزارا. لیکن ابھی جو فیصلہ آیا جس میں جج کو ڈسمس کیا گیا وہ اسی وجہ سے ہوا کہ میاں صاحب اور مریم بی بی نے 13 جولائی 2018 میں کوئی ایسے سٹیپس لیے تھے, اور انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اور ڈیموکریسی کے لیے واپس آئے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کے لیے 13 جولائی کی دوسری اہمیت بھی ہے. گاٹ دا پوائنٹ میم. اب کم آن مائی کوسچن ایز ویل. جو بلاول صاحب نے الزامات لگائے ہیں, کیا نون لیگ اس کو انڈورس کرتی ہے؟ اور اگر انڈورس کرتی ہے تو بلاول صاحب احتجاج کی بات کر رہے ہیں, تو کیا اس احتجاج کو نون لیگ بھی جوائن کرے گی یا صرف الوداع کرے گی اور خوشامدید کرے گی ان پوائنٹس پر جہاں ان کا احتجاج ہوگا؟ عدنان, بلاول صاحب نے جو باتیں کی اس کو پی ایم ایل این بھی بالکل انڈورس کرتی ہے, اور باقی آئی تھنک سب پارٹیز بھی انڈورس کرتی ہیں, اور عوام بھی انڈورس کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جمہوریت کے لیے خطرہ ہے, عمران خان صاحب اکانومی کے لیے خطرہ ہے, اور عمران خان صاحب ہیلتھ کے لیے لوگوں کی خطرہ ہے. جمہوریت کے لیے خطرے کی میری بات سنیں, جیسی عمران خان صاحب کی مائنس ہونے کی باتیں ہوتی ہیں تو ان کے اپنے وزیر علی زیدی صاحب کہتے ہیں عمران خان کو مائنس کرو گے تو جمہوریت مائنس ہو جائے گی, عمران خان کو مائنس کرو گے تو جمہوریت مائنس ہو جائے گی. شیخ رشید صاحب بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کو مائنس کرو گے تو -3 کی باتیں آ جاتی ہیں. تو پہلی تو بات ہے جمہوریت کو عمران خان صاحب بالکل خطرہ ہے, بلاول صاحب نے صحیح کہا. دوسری بات اکانومی کی بات کریں. اکانومی کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جی ڈی پی 5.5 سے لے کے جی ڈی پی کہاں گر گیا آ کے -0.4, اور کرونا سے پہلے بھی جی ڈی پی 1.9 تھا. جس طرح آپ انفلیشن دیکھ لیں, ہسٹری آف دا کنٹری. نہیں, ایک سیکنڈ عمران, اور ایک سیکنڈ آخری بات. اور تیسرا ہیلتھ کے لیے ٹیسٹنگ بالکل منیمم کر دیا. آج کا آپ مجھے بتائیں, مشرت جب آپ کے سامنے بیٹھی ہے ان سے پوچھے پنجاب میں کتنی ٹیسٹنگ ہے؟ پورے پاکستان میں کوئی اتنی کم ٹیسٹنگ ہے. جب ٹیسٹنگ ہی نہیں آپ کریں گے تو آپ کیسے کہیں گے پنجاب کی عوام سے مسرت صاحبہ کو رسپانس کرنے دیں آپ ہینا صاحبہ اس پہ. جی مسرت صاحبہ, جمہوریت کے لیے خطرہ, اکانومی کے لیے خطرہ, کرونا کنٹرول نہیں ہوا, ٹیسٹ کیپیسٹی جان بوجھ کے کم کی گئی. میم پھر ان کے اپنے وزیر اجمل وزیر جو ان کے کے پی کے وزیر ہے وہ کرپشن میں پکڑے جاتے ہیں. بی آر ٹی کے اندر میری بات سنیں ایک سیکنڈ عدنان, ایک کوسچن اور. بی آر ٹی کی کمپنی جس نے ابھی تک بی آر ٹی کا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کیا, ان کو 3 نئے پروجیکٹس کیوں دے دیے فیڈرل نے؟ اس کا ایکسپلین کریں. اوکے, گاٹ دا پوائنٹ. مسرت صاحبہ جلدی سے, مسرت صاحبہ اوور ٹو یو. جی, سب سے پہلے تو عدنان, آپ نے مجھے پہلے بھی اچانک سے سوال داغ دیا. مجھے لگا کہ شاید کشمیر ایشو پہ الگ سے آپ سوال کریں گے. میں نے آج ایز اے ممبر, ایز اے لیجسلیٹر پنجاب اسمبلی کے اندر میں نے بھی ایک ریزولوشن. ویسے معذرت کے ساتھ میم, معذرت کے ساتھ, یہ جو اینکر ہوتا ہے نا, یہ بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا وہ گن مین ہوتا ہے جو کبھی بھی بلٹ چلا سکتا ہے, تو سوال کبھی بھی آ سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے جو اخراج عقیدت, خراج تحسین 13 جولائی کے شوکا کو پیش کرنے کا جو مجھے طریقہ لگا, میں نے موو کر دی ایک ریزولوشن اسمبلی کے اندر, اور یہ واقعی بہت بڑی قربانی تھی, اور یہ ہم سب کے لیے ایک روڈ میپ ہے ایز اے مسلم کہ جب اللہ کے لیے آپ راہ حق میں جب آپ شہید ہوتے ہو تو آپ امر ہو جاتے ہو. دیکھ لیں آج بھی ہم اتنے سالوں کے بعد ہم ان کو یاد کر رہے ہیں, ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. اس کے ساتھ میں نے اس میں ایک اور بھی ایشو اٹھایا ہے, وہ تمام آرگنائزیشن جو بلی کے بچے کے رائٹس کے لیے بھی آواز اٹھاتی ہیں, وہ آج اتنے بڑے پیمانے پہ جو بیسک رائٹس ہیں کشمیریز کے, ان کو کیسے وہ اوور لک ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اور وہ سب سے عبرت ناک ایک وہ نہیں ویسے ابھی اسی سے ریلیٹڈ سوال آ گیا. لیکن عدنان, عمران خان صاحب نے مودی کی جیت پہ کہا تھا کہ کشمیر کا ایشو سالو ہو جائے گا, یہ بھی پوچھ لیں.
बारी में बोली नहीं, प्लीज होल्ड ऑन, मुझे पता है आज आप बहुत एनर्जी में हो, फुल पावर में हो, सो प्लीज अपनी अपनी बारी पे हम बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो मैं कश्मीरियों के लिए मैंने बात कर दी कि वो जो एक लाश, एक शहीद के ऊपर जिस तरह एक बच्चे की जो तस्वीर आई, उसने तमाम उन ऐवानों को जो अपने लोगों के तो राइट्स को बहुत सेफगार्ड करते हैं, मैं यूनाइटेड नेशन की बात कर रही हूँ, मैं OIC की बात कर रही हूँ, तो वो एक लम्हा फिक्रिया है। तो अगली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं 2-3 बातों पे जल्दी से रिबटल जरूर दूंगी। सबसे पहले मेरी बहन, मैं उनके सेहतयाब होने पे मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि वाकई ये बड़ी मूजी मर्ज थी जिससे अल्लाह ताला ने उन्हें रिकवर किया, एंड शी इज अ वेरी गुड। जी, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखें जब आप किसी भी पार्टी के लीडर होते हो तो फिर जो उठने वाले सवालात हैं, देखें मैंने फेक पर्ची इसलिए बोला कि जो बेनजीर की सबसे करीबी साथी थी उन्होंने इनकी वसीयत पे सवाल उठाए, तो इनको सबसे पहले तो वो वसीयत को इनको साबित करना पड़ेगा कि ये असली वसीयत के ऊपर चेयरमैन बने। और बेनजीर साहिबा की वो कहती है नाहिद खान इस तरह की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगला मेरा सवाल ये है, देखें कि जब आप नहीं मुसर्रत साहब तुसी सवाल पूछे जाओगे तो फिर मैं वापस चला जाना, मतलब प्रोग्राम के सवाल लंघ जाएगा ना मैम। आई एम फोकसिंग ऑन द पॉइंट कि अगर करप्शन हुई है तो आपको जवाब देना, बिकॉज यू आर द गवर्नमेंट में बिलावल साहब एक मेंबर नेशनल असेंबली है। मेरा कंसर्न नहीं है कि वो पार्टी चेयरमैन है कि नहीं, वो एक मेंबर नेशनल असेंबली है। इफ मेंबर नेशनल असेंबली रेज अ क्वेश्चन, गवर्नमेंट इज बाउंड टू द आंसर, मेरा ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूं। देखिए मैं तो आंसर कर रही हूँ, लेकिन अच्छा मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद मुसर्रत साहब आपकी तरफ आऊंगा, ब्रेक ले लो जल्दी से। वेलकम बैक। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, मैं जो पहले आप में भी फोकस था, अभी भी मैं कह रहा हूं कि अगर स्पेसिफिकली वो जवाब दे दिया जाए, अगर बिलावल साहब गलत हैं तो क्या PIA पूरे मुल्क में PIA के, पूरी दुनिया में PIA के साथ क्या हुआ हम सबके सामने है। इकोनॉमी कहां पे चली गई हम सबके सामने है। रुपए की वैल्यू क्या है हम सबके सामने है। BRT पहले भी 3 बनी है इस मुल्क के अंदर, और BRT पेशावर के साथ क्या हो रहा है आपके सामने है। बिलियन ट्री में करप्शन नहीं हुई तो आप लोगों को चाहिए कि ऑन पेपर एविडेंस, ऑन ग्राउंड एविडेंस अपोजिशन को दें, ताकि 2 साल से इनका शोर है, खामोश हो जाए। मेरा भी यही सवाल है, अगर टू द पॉइंट जवाब मिल जाए। जी बिल्कुल अदनान, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि इमरान खान साहब सिर्फ करप्ट माफिया के लिए खतरा है, और उसके अलावा इंशाअल्लाह ताला जो हम वादे करके आए अवाम के साथ, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और अवाम की जिंदगी में रिलीफ लाने का वादा, ऑफ कोर्स किसी भी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा वादा होता है जिसका प्रेशर भी होता है, जिसको पूरा करने की एफर्ट भी करनी चाहिए। लेकिन अदनान ये सारी चीजें, गुड गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, आपकी इकोनॉमी, आपके इदारों का ठीक होना, ये रिलेट करता है जब तक, देखें जब हम करप्शन की बात करते हैं तो हमारी ऑनरेबल जितनी भी हमारी ऑपोजिशन है उनको बहुत बुरा लगता है कि ये शायद सिर्फ हमारे ऊपर ही फोकस करके बैठे हुए हैं। लेकिन अदनान मुझे ये बताएं, जब तक जो भी आपके पास जो हमें एग्जिस्टिंग इदारे मिले हैं, उसका नाम PIA हो, स्टील मिल हो, ठीक है, 2008 तक तो स्टील मिल एक मुनाफे बख्श इदारा था। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ वो एक दास्तान है पूरी। उसके बाद अगर हम PIA की बात करें, PIA हमें बहुत क्रिटिसाइज किया गया। मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि इस मुल्क में चीजें जब तक मंजर आम पे नहीं आती, जो करप्ट लोग हैं या जो करप्ट सिस्टम है, उनके सहूलतकार तो आज भी सिस्टम में मौजूद है। मुसर्रत साहबा कथा कलामी की माजरत, ना शाला साहबा ये कह रही हैं, ना हिना साहबा ये कह रही हैं, ना मैं कह रहा हूं कि करप्शन पे बात मत करो, लेकिन जो आपकी पार्टी के वफाकी वजीर ने किया उससे तो और हमने सत्यानाश कर दिया ना। मतलब यूं तो हम करप्शन को पीट के UN ब्लैकलिस्ट कर दे पाकिस्तान को कि इतना करप्ट मुल्क है, इससे किस तरह की ट्रेड ना करो। मतलब एक आपसे शायद वो मसला टैकल उस तरह नहीं हुआ जो पॉलिटिकली या नहीं। अदनान जी, अदनान लेट मी क्लियर इट। देखिए अदनान, सबसे पहले तो ये कि उन लोगों ने अगर ये चीज मंजर आम पे ना आती तो मैं मान ही नहीं सकती कि इनके जो सिस्टम में सहूलतकार बैठे हैं उनको फारिग करते। हाँ, अब इंशाल्लाह ताला ये सारे लोग, देखें कभी दुनिया में सुना आपने कि भाई आपका जो लाइसेंस पायलट का है वो भी जाली हो सकता है? इट्स शॉकिंग फॉर अस। उसमें इंशाल्लाह हम इसी इदारे को रिवाइव भी करेंगे। इसमें जेन्युइन ओरिजिनल डिग्री वाले हमारे पायलट्स आएंगे, और जो भी इंटरनेशनली जितनी भी जबरदस्त नोन एयरलाइंस हैं उनके जो SOPs फॉलो होते हैं वो हम करेंगे, और हमें करने पड़ेंगे। एक तो ये। दूसरी बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि खाली ड्राइव अगेंस्ट करप्शन से खाली चीजें ठीक नहीं होनी। फ्यूचर रोड मैप
ہم لوگوں کی زندگی میں کتنی سہولتیں دے سکتے ہیں, جو ہم نے جابس کے وعدے کیے, جو ہم نے مکانوں کے وعدے کیے, جو ہم نے اکانومی کو بہتر کرنے کے وعدے کیے. تو آئی ایم پرومسنگ یو کہ وی آر آن رائٹ ٹریک, لیکن ہم اپنا وی نیڈ ٹو اسٹک ٹو دا بیک ٹو دا بیسک. وہ یہ تھا میم 2 سال میں ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا, تو کتنے سال اور چاہیے جب تک پریویس کا کوئی ریزلٹ نہ نکلے. اگلا میرا جو امپورٹنٹ جو چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں, پلیز مجھے 2 منٹ دے دیں, 1 منٹ دے دیں, وہ یہ کہ دیکھیں یہ چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں. آنے والے ٹائم میں اگر آپ ہمارا کوئی ایک بندہ جس کے اوپر کرپشن چارجز لگے ہوں, ہم نے انہیں فارغ نہ کیا ہو یا ان کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش نہ کیا ہو, جو ڈیو پروسیس ہے, ہم بالکل بھی کرپشن فری معاشرہ چاہتے ہیں. صرف اس لیے نہیں کہ صرف احتساب ہو اپوزیشن کا, ہماری صفوں میں بھی وہ کلین اپ سروسز جاری ہیں. آل دو ہمیں بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ ہمارے رائٹ لیفٹ پہ ہیں, ہم اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اگر ہیں تو ہم ان کو نکال رہے ہیں. جو بندہ پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے وہ عمران خان کی ٹیم کا حصہ نہیں رہ سکتا, ادروائز ہم. اور دوسری سب سے آخری بات, دیکھیں ہم نے مینڈیٹ جن پرومسز پہ لیا ہے وہ ہمیں عوام کی عدالت میں تو ہم نے جانا ہی جانا ہے. اب آگے رہ کتنا ٹائم گیا, آلموسٹ آدھا ٹینیور گزر گیا, آدھا رہ گیا ہے. تو اگر ہم پرفارم کریں گے جیسے کہ ہم نے کے پی میں پرفارم کیا, دس از دا ویلڈ پوائنٹ, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. پرفارم کریں گے تو آپ دوبارہ میں بالکل بھی وہ ووٹ نہ کریں. اور ان جو گاٹ دا پوائنٹ میم. شیلا رضا صاحبہ انہوں نے تو بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی کرپٹ عمران خان صاحب میں یا تحریک انصاف میں نہیں ہوگا. جو کرپٹ ہوگا اس کا احتساب ہوگا اور وہ پارٹی سے باہر ہوگا, فیس کرنا پڑے گا. اور اس کو جو مجھے عامر کیانی کا, مسرت صاحبہ میں بات کر لوں, میری ٹرن. عامر کیانی کا احتساب ہوتا نظر نہیں آیا, 800% بڑھ گئی. ٹھیک ہے, خسرو بختیار اور ٹانیہ والا کے مل کا جو ہے جے آئی ٹی کا جو فورینزک ہوا تھا اس میں ذکر نہیں ہے. جہانگیر ترین باہر چلے گئے. مالم جبہ کیس میں ابھی تک ہمیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی, اور بلین ٹری سونامی میں بھی ابھی ہمیں تک کچھ پتہ نہیں چل سکا. پہلے ہی پشاور کا احتساب کا ادارہ بند ہو گیا تھا. باقی ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ اعظم سواتی کے پاس جو حصہ تھا وہ واگزار ہوا یا نہیں. اور پارٹی فنڈنگ کیس میں عمران صاحب 4 سال سے مفرور ہیں. اکبر ایس بابر کیا کہہ رہے ہیں. اب آ جاتی ہوں میں پی آئی اے پر. پی آئی اے پہ ایسا تھا تو آپ کو بالکل ایک ہفتے کے لیے گراؤنڈ کر کے کچھ بھی بات کر کے اپنے ملک کی عزت رکھ کے کہ یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے, اس کے صدمے میں ایک ہفتہ بھی اگر ہم نہیں جہاز اڑائیں گے اور تو اس کے اندر آپ چھان بین خاموشی سے کر سکتے تھے. آپ نے کہا 30%, اور اس میں ایسی لسٹ ڈال دی جس میں جو اس دنیا میں نہیں ہے پائلٹ وہ بھی نہیں تھے, ان کے بھی نام تھے اور ایس او کے بھی نام تھے جن کو جو ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کی لینڈنگ رائٹس بند ہو گئی. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم رکھیں گے, ہمارے پاس اطلاع ہے آپ ٹرکی سے بلا رہے ہیں, اور یہ ساری باتیں کوئی چھپی بھی نہیں ہیں. اسٹیل مل میں جس طرح آپ نے ایک ایسے وقت میں جو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ لے کر آئے تھے 3,500 کو نکالا, پھر آپ نے روزویلٹ کے ساتھ کیا کرنا چاہا وہ تو شور مچ گیا. پھر آپ نے پی ٹی ڈی سی کے ساتھ کیا کیا, اس کے 350 ملازمین نکال دیے. کیا آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ اس وقت کورونا کی وجہ سے پہلے ہی اور آپ کی پالیسیز کی وجہ سے 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے تھے. آگے کوئی چانسز نہیں ہے. آگے جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. ایک دفعہ پھر ابھی میں نے 4 دن پہلے پروگرام کیا تھا, ٹماٹر 96 روپے تھا, آج 100 کراس کر چکا ہے. پیٹرولیم مصنوعات جو ہے ان کی قیمتیں کہاں پہ ہیں؟ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ مہنگائی نے جو ہے کیا کر دیا؟ اچھا شیلا میم, ٹائم میرے پاس بالکل آخری مراحل میں ہے, میرا سوال بھی ساتھ میں لے لیں ایڈیشنل. بلاول صاحب نے کہا کہ میں احتجاج کروں گا, مارچ پہ جاؤں گا. کیا بلاول صاحب نے جو آج ایک دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس دی اور جو اگلے پلان انہوں نے دیے ہیں, کیا پیپلز پارٹی کی سولو فلائٹ ہوگی ان احتجاج اور مارچ اور گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینے میں, یا آپ نون لیگ کو, جے یو آئی فے کو اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے؟ کیونکہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ نون لیگ شاید بلاول صاحب یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ان کے پیپلز پارٹی کے پوائنٹس ہیں ان پہ اتفاق نہیں کر پا رہی. ایسی بات نہیں ہے. اس وقت پوری اپوزیشن تو کیا, حکومت کی 2 بڑی اہم جماعتیں پی ایم ایل کیو اور متحدہ جمعیت علماء اسلام, فضل الرحمان گروپ نے سندھ میں اے پی سی بلائی تھی, وہ دونوں اس میں بیٹھی. یہ ہماری کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے کہ ان کی الائی جماعتوں نے جن کی طاقت پہ یہ کھڑے میں
उन्होंने जो है आप कह रही हैं कि PMLQ और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आपके साथ है। बात कंप्लीट कर लूं, हमने अपनी आवाज बुलंद कर दी है जिस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जो पॉइंट्स थे उन पे इत्तेफाक किया है। अगर कोई पार्टी अलग भी एहतजाज करना चाहती है, जब भी कोई मसला नहीं, असल बात यह है कि राय आमा हमवार हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है शहरा साहबा, मैंने आपका पॉइंट लेकर एक सवाल मैं दोबारा आपसे इसी पर पूछूंगा। हिना साहबा, एक तो पंजाब के अंदर -1 की कोई बात पंजाब के हवाले से भी कोई गूंज रही है, अगर गूंज रही है तो उस पर इंप्लीमेंट होना कितना पॉसिबल नजर आता है आपको? और दूसरा, बिलावल साहब अगर एहतजाज के लिए या मार्च के लिए जाते हैं तो नून लीग उनके साथ वही करेगी जो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ किया आप लोगों ने, या आपके वर्कर्स, आपके पार्टी लीडर्स बिलावल भुट्टो साहब को कराची से ज्वाइन करेंगे और जहां जहां वो जाना चाहेंगे नून लीग के झंडे और नून लीग के वर्कर उस एहतजाज का हिस्सा होंगे? दो सवाल हैं आपके लिए। अदनान, पहले तो मैं अपनी ऑनरेबल कुलीग मुसर्रत चीमा साहिबा की बात का आंसर करना चाहूँ, जिनमें उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे, हमने वादे किए हैं। तो बचपन में आपने भी शेख चिल्ली की कहानी सुनी होगी, मैं एक मुर्गी लूँगा, वो मुर्गी अंडे देगी, उस अंडे से और मुर्गियाँ होंगी, फिर मैं उससे एक कट्टा खरीदूंगा, वो कट्टे बच्चे देगा। लेकिन असल में मुर्गी से कहानी नहीं क्या रहा है, मुर्गी से अंडों तक और बच्चों तक तो पढ़ी है मैंने। मैं वही कह रही हूँ, नए पाकिस्तान में जो कट्टे हैं वो अंडे दे रहे हैं और अंडे बच्चे दे रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आ रही शेख चिल्ली की कहानी में क्या हो रहा है। बात यही है कि इनके वादे हो रहे हैं, घर बन रहे हैं, अभी ये होएगा, अभी हम आवाम को ये देंगे। तो सॉरी टू से ये एक शेख चिल्ली की कहानी लगती है। और बिल्कुल आपने -1 की बातें तो हम बुज़दार साहब की 2 सालों से सुन रहे हैं, तो शायद अभी हमें कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। आई डोंट नो, मैंने तो यही नाम कार्ड्स पे सुने हैं कुछ लोगों के। कुछ लोग कहते हैं असलम इकबाल साहब का नाम है, कुछ लोग कहते हैं कि अलीम खान साहब का नाम है, कुछ लोग कहते हैं कि हाशिम मखदूम का नाम है, और कुछ लोग कहते हैं मोहसिन लगारी। मैंने तो आपको नाम भी बता दिए, दीज आर द नेम वी हैव हर्ड, बट पता नहीं है तो मुसर्रत चीमा साहिबा अच्छी तरह बता सकती हैं। शी इज़ वेरी क्लोज टू बुज़दार साहब कि -1 हो रहा है या नहीं हो रहा। मुझे तो लगता है कि -1 बहुत देर से हो जाना चाहिए था, लेकिन असल बात यह है कि आप -1 यहाँ भी कर ले, लेकिन जब तक वो ऊपर से इमरान खान साहब साइड पे नहीं होंगे। गॉट द पॉइंट। अगला सवाल मेरा पार्ट 2, क्वेश्चन का पार्ट 2 में अब जल्दी से। हाँ, बिलावल साहब के एहतजाज के देखिए, हम बिल्कुल बिलावल साहब के एहतजाज में साथ होंगे, लेकिन इसमें हमारी पार्टी स्पोक्स पर्सन और जब APC होएगी उसका म्यूचुअल डिसीजन आएगा। बिकॉज बेसिकली हमें तो ये लगता है पहली चीज़ कि ये जो हुकूमत है वो अपने बलबूते पे ही गिरेगी। ये इतनी बुरी तरह परफॉर्म कर रही है, जिस तरह करप्शन केसेस इनके आ रहे हैं, जिस तरह इन्हें इकोनॉमी बिल्कुल ठीक है, ये तो आपने सेफ मार्जिन दे दिया कि आप लोग एहतजाज नहीं कर रहे हैं। मुसर्रत साहब खुद ही गिर जाएंगे, लेकिन हम जो हमारे पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी वो करेंगे। मुसर्रत साहब, अगर बिलावल साहब एहतजाज पे निकलेंगे तो क्या मुश्किल टफ टाइम हो सकता है आपकी गवर्नमेंट के लिए? एक और कुछ तब्दीली की बात हिना साहिबा ने की, वो भी बता दीजिए। और हिना साहिबा का क्लेम यह है कि आप लोग अपने वजन से ही गिर जाएंगे, नून लीग को इसकी जरूरत नहीं है कि वो आप लोगों को आके गिराएं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये भी उसी तरह का ही मार्च और उसी तरह का ही एक मूवमेंट होगी जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की हुई, और फिर उसके बाद पहले भी एक मार्च के लिए निकले थे बिलावल साहब, फिर उन्होंने खुद ही बता दिया कि ये तो एक रिहर्सल थी। और फिर आपको पता है कि जो हाल इन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मशवरा करके इनको चाहिए, क्या नाम है, हिना को, कि ये स्टेटमेंट दें, उनसे पूछ लें। वो तो इतने स्ट्रिक्टली अपने SOPs के चक्कर में हैं कि वो बंद कमरे में लैपटॉप के आगे मास्क लगाने के लिए पाकिस्तान में आई हैं, तो वो तो किसी मूवमेंट का हिस्सा क्या, किसी स्टेटमेंट का भी हिस्सा नहीं बन रहे। उससे अगली इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ठीक है, हमने तो कट्टे भी देने हैं, बच्चे भी देने हैं, मुर्गियों ने भी बच्चे देने हैं, अंडे भी देने हैं, लेकिन इनसे पूछें कि वो प्लेटलेट्स का क्या हुआ, प्लेटलेट्स काउंट्स अभी इनको आजकल रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही, मरियम बीबी क्यों नहीं बताती कि अब्बा जी की हेल्थ कंडीशन क्या है। यू आर द गवर्नमेंट मैम, ये तो आपको पता करना था, पंजाब गवर्नमेंट को पूछना था ना। सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर जिस तरह से इन्होंने उनके लिए माशाल्लाह से कुरान खानी तक कराई थी, तो अब क्यों नहीं दुआएं करते? अब जाइए जाती उम्रा में रोजाना ये भी जाएं और वहां पे उनके लिए ढेरों दुआओं के तोहफे भेजें ताकि उनकी वॉक अच्छी रहे, वो चाय का टेस्ट उन्हें अच्छा लगे। भाई
देखें इस मुल्क का जो हाल इन्होंने किया, इस वजह से हम इस तरह की बातें करते हैं। और ये मुझे ये बताएं, ये हमारी हुकूमत गिराएंगे, ये लोग हमारी हुकूमत गिराएंगे? ये नहीं गिराएंगे, हिना साहबा कह रही हैं आपकी नहीं हुकूमत नहीं, ये खुद खुद गिर ही जाएगी। गिराएंगे, हम नहीं गिराएंगे इनकी हुकूमत, हम कोई डेमोक्रेटिक काम नहीं करेंगे, ये अपनी हुकूमत खुद ही गिराएंगे। मैं यही कह रही हूँ अदनान, ये खुद ही गिराएंगे, हम क्यों गिराएंगे? हम तो कभी अनडेमोक्रेटिक काम करते ही नहीं है, आप खुद ही गिराएंगे अपनी माशाल्लाह हुकूमत। अच्छा, एक तो हिना मैं आपकी बात में बिल्कुल नहीं बोली, तो आप जरा आराम से मैं एक बैठे। जुमला ऐड करना चाहती हूँ। शैला साहबा का जुमला ले लीजिए, हिना साहबा, मुसरत साहबा, सिर्फ जुमला है उनका, शैला साहबा का। लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इनके लोग इनकी लीडरशिप से इसलिए नाला है कि ये जाती एजेंडे से आगे बोलते हैं नहीं। मरियम उस वक्त ट्वीट करती है जब उसकी दौलत को या उसके अब्बा को खतरा हो, जब उसकी अपनी और इनकी आपस में फूट पड़ चुकी है। हमजा का मुंह मशरिक को है, मरियम का मगरिब को, ये मूवमेंट चलाएंगे। जहां तक रहेगी बिलावल की बात, बिलावल को इन पे ना पहले भरोसा था ना है। शहबाज शरीफ जब अपनी भतीजी का नहीं बना तो बिलावल को कहां से सपोर्ट करेगा? ये डिवाइडेड थी ऑपोजिशन, ये एक नौटंकी है, वो बस ये बैठे या इकट्ठे हो। फिर दूसरी बात की जो हमारे एलाइज, भाई वो हमारे एलाइज है, दे हैव अ राइट, वो इनके साथ बैठ के ये स्टेटमेंट देके आए हैं कि गवर्नमेंट के साथ हैं हम, लेकिन हम आपकी भी बात सुनने आ गए हैं। तो वो तो खुले मैसेजेस हैं जिसने जिस तरह से उनको लेना है। लेकिन हिना को चाहिए कि अपने उन अरकान को जो हमारे सीएम साहब के साथ, बुज़दार साहब के साथ मिलके गए हैं, इनके सारे एमपीएस तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं बुज़दार साहब को, वो अपना वो बता रहे हैं। मुसरत चीमा साहब, आपके उस्मान बुज़दार साहब तो आपके एमपीएस को पैसे नहीं दे रहे, हमारे एमपीएस को क्या देंगे? उनको तो हम एक्चुअली शैला साहबा, अब ये आपस के लिए आप देंगे ना, फिर अब मेरा सवाल रह जाता है आप लोगों की लड़ाई में। पैसे नहीं दे रहे, वो इनको क्या डेवलपमेंट फंड देंगे? शैला साहबा, सोचने वाली बात है। शैला साहबा आप कमेंट जरूर कीजिए। पंजाब में बुज़दार साहब ने एक काम नहीं कराया। हिना साहबा, मुझे शैला साहबा का रिस्पॉन्स करना नहीं, चाहती हूँ। कमेंट के साथ मेरा सवाल भी ले ले मैम। चीमा साहिबा की गुफ्तगू सुन के ऐसा लग रहा है जैसे ये औरतों की मुराद सईद है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, नहीं मैम, आपकी आवाज कट गई, सॉरी, क्या बोला आपने? जंग हुई मतलब और हमारे शैला साहब आपकी आवाज कट गई। मईशत जो है वो नेगेटिव नहीं हुई, शैला साहब आपकी लेकिन आवाज इन्होंने कट गई, नेगेटिव कर। आपकी आवाज नहीं आ रही शैला साहब, दोबारा बोलिए जरा। और हाँ, हेलो, मेरी आवाज जी आई? अब आ रही है, अब आ रही है। हेलो। जी जी आ रही है, बोलिए। देखिए, मुसर्रत चीमा साहिबा ने आज जिस तरह की गुफ्तगू की है, मुझे लग रहा है ये औरतों की मुराद सईद है पीटीआई की। अच्छा, दूसरी बात जो है मैं ये कहना चाहती हूँ कि 1971 की जंग हुई और बड़े बुरे हालात थे, लेकिन हमारी मईशत नेगेटिव नहीं हुई। आज जो है जितना मलबा ये हम पे डाल दें, लेकिन लोग इनसे पूछ रहे हैं कि आपने ज़राई टारगेट क्यों नहीं अचीव कर सके 2 साल में। आज सब इनसे ये बात कर रहे हैं कि कोरोना तो मार्च में आया है, लेकिन 7 मार्च को आपकी एक्सपोर्ट की खबरें जो अखबार, ट्रिब्यून वगैरह ने लगाई वो 3.74 थी। आज सब इनसे ये पूछ रहे हैं कि पिछला बजट जब पास हुआ था, वो पास होने से पहले बेकार हो गया था, क्योंकि बजट पेश करते वक्त जो पाकिस्तानी रुपए की कदर थी वो इतनी गिर गई थी, 9 रुपए का उसमें फर्क आ गया था, और डॉलर जो है वो 160 का हो गया था। इस दफा फिर यही हुआ। तो मैं ये समझती हूँ कि जो लोग जो हैं वो एक मामूली काम नहीं कर सकते कि वो अपने अवाम को किसी एक जगह कोई फायदा पहुंचा दे। उनके लिए हमें क्या मसला है? हमें तो सिर्फ एक आवाज लगानी है। अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने अपनी आवाज को ऐवान में रखा है, एक दूसरे से बात करके रखा है, पार्लियामेंट के अलावा टीवी पे बात की है, लेकिन इनके खिलाफ तो इतना लावा पक चुका है कि जिस वक्त सड़क पर आए, जो पार्टी पहले आ गई उसके साथ सब लोग खड़े हो जाएंगे। आपके इत्तेहादी जो हैं वो देखने नहीं आए थे एपीसी में, उन्होंने हर बात से इत्तफाक किया है, एनएफसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नहीं मैम, अगर वो मेरा सवाल फिर रह जाएगा, अगर एमक्यूएम और पीएमएलक्यू अगर आपके साथ है तो फिर तो गवर्नमेंट गिरा सकते हैं आप इमरान खान साहब की। 22 अरब है उन्होंने वो मांगा है, और जो सूबों के साथ एनएफसी इन्होंने काटा है, बलूचिस्तान के 30 अरब और सिंध के 229 अरब, उस पे बात की है, और इस पे भी बात की है। टाइम मेरे पास खत्म हो रहा है, मेरा सवाल रह जाएगा। जनरल की रिपोर्ट क्या कहती है? के इलेक्ट्रिक बिजली फराहम नहीं करती, आप कहते हैं ये कसूर पीटीआई का है। सिर्फ पीटीआई का तो नहीं हो सकता मैम, जल्दी से। इस
اس لیے ان کا قصور ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ابراج گروپ کے جب علی نقوی جو ہیں وہ جو ہیں جب اریسٹ ہوئے تو انہوں نے 2 ہی آدمیوں کا نام لیا, ایک کہ انہیں بات کرا دیں, ایک وزیر اعظم عمران خان اور ایک عارف علوی. اور یہ جو ابراج سے معاہدہ ہوا تھا یہ گورنر ہاؤس میں ہوا تھا, اس میں گورنر تھے, اس میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جو یہ کمائیں گے وہ پاکستان سے باہر نہیں جائے گا, لیکن وہ پاکستان سے بھی باہر گیا. پیپلز پارٹی اس میں نہیں تھی. 22% شیئر جو ہے وہ وفاق کا ہے. تو وفاق جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, پوچھے ان سے. ان کے تو گورنر اور اسد عمر کے بیان جو ہیں وہ ردی ہو گئے, ہوا میں اچھل گئے, بالکل اسی طرح جیسے ان کے بے معنی ہو گئے, جیسے ہوا بازی نے جو ہے وہ پی آئی اے کے خلاف بیان ٹائم ختم ہو رہا ہے. اگر جلدی سے ہینا صاحبہ, سوری ہینا صاحبہ, اوور ٹو یو. ہینا صاحبہ, سوال یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہی تو آپ لوگ ان کا انتظار کریں کہ آپ کہیں کہ ان کے وزن سے گورنمنٹ گر جائے گی؟ بھائی عوام کا برا حال ہو گیا نا. اگر جو سٹیٹ آپ کے ہیں اگر میں وہ سامنے رکھتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جن سے ووٹ لے کے آئے آپ انہی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, وہ پس رہے ہیں, وہ ذلیل ہو رہے ہیں اور آپ ویٹ کر رہی ہیں حکومت گرنے کا. ہینا صاحبہ نہیں, میں آپ کو بالکل یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم, ہاں جی عدنان, ایک تو میں اس پہ پوائنٹ ایڈ کروں گی کہ الیکٹرک پہ کہ پی ایس او نے بھی آج کہا کہ 9 months جو ہے وہ ڈیلے آیا فرنس آئل کا, اور نے 50% سے بھی کم فرنس آئل پرچیز کیا. تو جی ایک, اور دوسری بات جو شیلا رضا صاحبہ نے کی کہ الیکٹرک کے جو دوست ہیں وہ علی نقوی, عارف نقوی صاحب, وہ سارے عمران خان صاحب کے دوست ہیں, اس لیے اس کو ریگولیٹ نہیں کیا لاسٹ 2 years میں. اب میں آپ کو جو یہ بات کہوں کہ دیکھیں ہم بلیو کرتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز میں. ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم جو ہے وہ کبھی بھی عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکتا. ہم ان ہاؤس چینج میں بلیو نہیں کرتے. ہم نہیں یہ بلیو کرتے کہ عمران خان صاحب چینج ہو جائیں تو نیچے سارے کے سارے انکمپیٹنٹ لوگ رہیں, وہ پرفارم کریں گے. یہ سب کے سب انکمپیٹنٹ ہیں. تو ہمیں فری اینڈ فیئر فریش الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا, اور پی ایم ایل این اسی میں بلیو کرتا ہے. ہم جب بھی انشاءاللہ آئندہ پاور میں آئیں گے ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کے ساتھ ہی آئیں گے. ہم اس طرح کی مانگے تانگے کی حکومت میں بلیو کرتے ہی نہیں ہیں. ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہے, ہم کبھی کوئی ان ڈیموکریٹک موو نہیں کریں گے. ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جائیں گے, اور جب فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئیں گے آپ دیکھ لیں, آپ اگر ابھی پنجاب میں دوبارہ الیکشن کرا لیں تو آپ کو پتا ہوئے گا کیسے پی ایم ایل این ٹھیک ہے جی. مسرت صاحبہ وہ کہہ رہی ہے کہ دوبارہ الیکشن پہ بلیو کرتے ہیں, دوبارہ الیکشن ہو جائے تو کلین سویپ ہو جائے گا. کے الیکٹرک پہ پی ٹی آئی کے اس لیے الزام لگتا ہے, اور وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. عارف نقوی صاحب نے آپ لوگوں کے الیکشن کو سپانسرڈ کیا, فنڈنگ کی, اور انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا, اور اس پہ آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. تو کے الیکٹرک کے ساتھ اتنا اسپیشل بہیو کیوں کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ؟ مسرت صاحبہ ہیں لائن پہ؟ پرائم منسٹر صاحب نے ہم نے بالکل اس ایشو کو ریزالو کرنے کے مسرت صاحبہ کے ساتھ لائن کا پرابلم کو فون پہ لے لو یار جلدی سے. شیلا رضا صاحبہ, میں ایک آخری کامنٹ آپ پہ لینا چاہوں گا عزیر بلوچ کی کے حوالے سے, جو ایک نئی جے آئی ٹی اور ایک الزامات کی لمبی لائن تھی جو علی زیدی صاحب نے لگائی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کو ثابت کر پائیں گے؟ اور پیپلز پارٹی کا جو ایک لنک جوڑا جاتا ہے عزیر بلوچ صاحب سے, کیا پیپلز پارٹی ان الزامات سے بری ذمہ ہو پائے گی؟ جی جے آئی ٹی ایک ہی ہوتی ہے جو کہ سارے سائن کے ساتھ موجود ہے. اب اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کراچی کو ہم نے دیا, اولڈ سٹی ایریا لیاری کو ہم نے دیا, تو اس دعوے کے ساتھ کرتے ہیں کہ نامعلوم افراد کا خاتمہ ہو چکا ہے. لیکن اب مجھے نہیں معلوم ان سے کون نامعلوم افراد رابطے میں جو انہیں خاکی لفافہ دے جاتے ہیں, پھر ایک ویڈیو آ جاتی ہے. اچھا میرے پاس ٹائم کم ہے. شیلا صاحب, جو الزامات عزیر بلوچ صاحب پہ لگا رہے ہیں علی زیدی صاحب, تو کیا عزیر بلوچ ان کا ذمہ دار ہے یا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ عزیر بلوچ زندہ ہے, بہت اچھی سیکیورٹی میں ہے, 169 کے بیان کر رہا ہے, وہ خود جواب دے, میں کیا کہہ سکتی ہوں, میں کوئی اس کی ترجمان تھوڑی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. مسرت صاحب آئیں لائن پہ؟ میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا ٹائم. جی جلدی سے ہینا صاحبہ, جلدی سے یار. مسرت صاحبہ تو لو دیکھیں, مجھے جی میں مسرت صاحبہ ہیں, پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے ابھی مرتضیٰ کا, ہینا صاحبہ پلیز مجھے ٹائم دے دیں. مسرت صاحبہ کو ٹائم نہیں ملا. جی مسرت صاحبہ. جی مسرت صاحبہ. جی اچھا عدنان, سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ بالکل ڈیوائیڈڈ ہے. اس کی وجہ میں یہ بتا دوں, اگر ایک پارٹی یہ جو ہمیں گرانے کے دعوے کر رہی تھی کہ ہم نے اپنے وزن سے گرنا ہے,
ان کے 3 فیملی کے لوگوں کی آپس میں ان کی لائن اور لینتھ نہیں ملتی. جہاں تک رہ گئی بات کہ ہم ہمیشہ کے لیے گورن کرنے نہیں آئے, ہمیں مینڈیٹ ملا 5 سال کا, 5 سال میں اگر ہم ڈیلیور کریں گے تو ہمیں عوام اب نیکسٹ کے لیے چنے گی, نہیں تو نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. ہینا پرویز بٹ صاحب اوور ٹو یو. لیکن ڈیلیور تو نہیں ہوا نا. دیکھیں عمران خان صاحب کوئی بھی عوامی جلوس جو ہے وہ کراچی میں نہیں کر سکتے تھے عزیر بلوچ کی حمایت کے بغیر. اور آپ نے یہ ابھی انٹرویو شاید دیکھا ہوگا حبیب جان کا جو مرتضیٰ شاہ نے دکھایا بھی کہ یہ کوئی نہ کوئی ان کی تو ان سے بھی حمایت ہوئی, پہلی چیز. دوسری بات, علی زیدی صاحب کو ان آتھینٹک جی آئی ٹی رپورٹ کہاں سے ملی, یہ بڑے کوسچنز ریز کرتا ہے. وہ تو کہہ دیا انہوں نے, ایک لفافہ آیا تھا اس کے اندر جی آئی ٹی تھی. بلدیہ فیکٹری والی چیز کا فیصلہ آ گیا نا, جی آئی ٹی میں بلدیہ فیکٹری کیس کا بھی آ گیا فیصلہ. ایم کیو ایم ابھی ان کے ساتھ کیوں ہے؟ ذوالفقار مرزا صاحب سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھتے؟ تو یہ سب چیزیں تو کوسچن عمران خان صاحب کو سب سے پہلے تو ذوالفقار مرزا صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا. پھر ان کو دیکھنا چاہیے تھا ان کے ساتھ ایم کیو ایم کے الائنس کیوں ہیں. پھر ان کو دیکھنا چاہیے تھا ان کی اپنی عزیر بلوچ صاحب سے کوئی حمایت ہوئی تھی یا بات چیت ہوئی تھی جب پی ٹی آئی اپنے جلسے کراچی میں کرا رہا تھا. تو یہ سب چیزوں کو دیکھنے چاہیے. یہ تو پہلے دن سے سندھ حکومت کے اگینسٹ تھے فیڈرل, جب سے انہوں نے کرونا میں سٹیپس لیے. تو یہ ایک یونٹی شو کرنی چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو, اور سب صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اس طرح ڈیوائڈ اینڈ رول سے کوئی کام نہیں ہوتا, اس سے آپ کی اور ڈویژن ہوتی ہے کنٹری میں. بالکل صحیح. شعلہ صاحب میرے پاس آخری منٹ ہے. کچھ لوگوں کا پرسپشن یہ ہے کہ جے آئی ٹی کو لے کے اس کو ایک سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے, اور سیاسی رنگ کی وجہ سے جو الزامات ہیں عزیر بلوچ کے اوپر وہ شاید پس پردہ چلے جائیں گے, اور جو اقدامات کیے, جو قتل و غارت ہوا, جو عزیر کے ہاتھوں ہوا اور سب کو پتا ہے کہ ہوا, کوئی اس سے انکاری نہیں ہے, اس کو پشت پناہی کی جا رہی ہے موجودہ گورنمنٹ کی جانب. میں سمجھتی ہوں کہ عزیر بلوچ کو ہم نے پکڑا ہے, لیاری میں ہم نے آپریشن کیا ہے, رحمان بولا کو اور حماد صدیقی کو ہماری گورنمنٹ میں پکڑا گیا ہے, تو ہم کیوں پشت پناہی کریں گے؟ حکومت کے پاس اپنی پرفارمنس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کے اپنے آگے جو کیچڑ گھچولی بھی ہے انہوں نے کرپشن کی, اس میں اس کے اتنی بدبو اٹھ رہی ہے کہ یہ پریشان ہے, اس لیے یہ دوسروں پہ شور مچا رہے ہیں. انہیں بات کرنی چاہیے اس پہ بلدیہ ٹاؤن کے رپورٹ پہ, لیکن 2 سال سے ان کی گورنمنٹ نے لاہور ہائی کورٹ میں پرسیو نہیں کیا ہے الطاف حسین کی غداری کا کیس, اور ان کے منسٹر بیان دیتے رہتے. اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, آج یوم شہدائے کشمیر ہے, کہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین نے اب تک اس پہ کیا بات کی, کیا ان کا بیان آیا؟ انہوں نے ابھی تک کشمیر کے لیے کہاں بات کی؟ کیونکہ دنیا کو تو عمران صاحب نے بتایا ہے کہ مسرت صاحبہ اگر ہیں تو کمنٹ کر دیجئے شعلہ صاحبہ کے اس پوائنٹ پہ جو کشمیر کے حوالے سے ہے, جلدی سے. دیکھیں کشمیر کے ایشو کو جس طرح سے ہم نے انٹرنیشنل فورمز پہ اٹھایا ہے, ماضی میں جو کچھ فضل الرحمان نے جو کشمیر کمیٹی کو ہیڈ کرتے تھے, انہوں نے آج کے دن تک کشمیر کے لیے کیا کیا؟ جب کشمیر کاز کو اس ملک کی نہیں یہ کوئی جواب نہیں کہ اگر مولانا صاحب نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے. میم انہوں نے اس کو سبوتاج کیا, اور ہم نے کشمیر کا ایشو ہر فورم پہ اٹھایا, ہم ہر فورم پہ لڑیں گے. اور کشمیر کی جتنی تکلیف ہمیں ہے, اگر ماضی میں اتنے اقدامات ہم نے بنایا کشمیر کو, انہوں نے نہیں. ان کی لیڈرشپ ستو پی کے سوری ہوئی تھی. کسی نے کشمیر کے مسئلے کو اگر اجاگر کیا ہوتا تو آج کشمیریوں کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو چکا ہوتا. کس پلیٹ فارم پہ پرائم منسٹر نے, ہمارے فورن منسٹر نے, اور جو بھی کشمیر بہت شکریہ میرے تینوں معزز مہمانوں کا. اور کشمیریوں کے حوالے سے ناظرین کچھ نہیں ہوا, تقریریں بہت ہوئی ہیں, اور اس سے ملتی جلتی تقریر شاید ہم میں سے بہت سے لوگ کر سکتے ہیں. تو اگر صرف تقریروں سے ہی مسئلے حل ہونے ہوتے تو سارے مبلغ, سارے مسجدوں کے ممبر پر بیٹھنے والے مولوی, سارے مبصر, سارے وہ لوگ جو ممبر پر بیٹھ کر خطاب کرتے ہیں وہ اس ملک پر حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں. تو تقریروں سے معاملات حل نہیں ہوں گے, کچھ اور کرنا پڑے گا جو شاید 2 سال میں یہ موجودہ حکومت کشمیر کے حوالے سے نہیں کر پائی.